بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو آدمی وضو کرے اور اچھی طرح کرے پھر نماز پڑھے، اس کے لیے اگلی نماز تک کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس نماز کو پڑھ لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 146۔ حضرت عاصم بن سفیان ثقفی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم سلاسل، ایک چشمے کا نام، کی جنگ کو گئے، مگر جنگ نہ مل سکی کیونکہ عاصم اور اس کے کچھ ساتھی بعد میں پہنچے تھے۔ چنانچہ وہ لوگ کچھ عرصہ محاذ پر مورچہ زن رہے، لیکن جنگ کی دوبارہ نوبت نہ آئی۔ پھر وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس لوٹ آئے۔ اس وقت ان کے پاس حضرت ابو ایوب اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما بیٹھے تھے۔ عاصم نے کہا، ابو ایوب، اس سال ہم جہاد سے محروم رہ گئے۔ ہمیں بتلایا گیا ہے کہ جو آدمی 4 مسجدوں یعنی مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور مسجد قباء میں نماز پڑھے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بھتیجے، میں تجھے اس سے آسان تر کام بتاتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص وضو کرے جس طرح حکم ہے اور نماز پڑھے جیسے اسے حکم دیا گیا ہے، تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر عقبہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عقبہ، کیا ایسا ہی ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 144۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی وضو کرے اور اچھی طرح کرے پھر یہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے چوپٹ کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 148۔